السلام علیکم، اب تک کے ساتھ میں ثنا کیوان۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ بھارتی سپریم کورٹ کا مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بحالی میں ٹال مٹول، مودی حکومت کو قومی مفاد مقدم رکھ کر مقبوضہ وادی میں حالات معمول پر لانے کا حکم دے دیا۔ بھارتی سپریم کورٹ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ عدالت کی کشمیریوں کی سلامتی اور تحفظ بھی یقینی بنانے کی ہدایت۔ کانگریسی رہنما غلام نبی آزاد کو مقبوضہ وادی کا دورہ کر کے صورتحال پر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ غلام نبی آزاد سری نگر، اننت ناگ اور بارہ مولا جا سکیں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں جان لیوا کرفیو 43ویں روز میں داخل۔ خوراک، ادویات اور ایندھن کا سنگین بحران، مواصلاتی رابطے معطل۔ اسکولوں کی مسلسل بندش سے طلباء کا مستقبل تاریک ہونے لگا۔ انتہا پسند مودی حکومت کا ایک اور جابرانہ فیصلہ۔ سابق کٹ پتلی وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ کو متنازع پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت حراست میں لے لیا گیا۔ کالے قانون کے تحت فاروق عبداللہ کو بغیر مقدمے کے 2 سال قید رکھا جا سکتا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے فاروق عبداللہ کو حراست میں لینے پر حکومت کو نوٹس جاری کر دیا۔ پاکستان نے دہشت گردی میں ملوث بھارت کے مزید 2 جاسوسوں کا سراغ لگا لیا۔ ذرائع وزارت داخلہ کے مطابق پاکستان نے جاسوسوں کی شناختی تفصیلات ایران اور افغانستان کو ارسال کر دیں۔ سوامی عاصم آنند اور گوبند پاٹ ایران سے آئے۔ 13 جولائی 2018 کو مستونگ میں دہشت گردی کرائی اور افغانستان فرار ہو گئے۔ پوری توجہ کشمیر کاز پر مرکوز ہے۔ جنرل اسمبلی میں خطاب اہم ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کی بابر اعوان سے اہم ملاقات میں گفتگو۔ وزیر اعظم کی امریکہ اور سعودی عرب کے دورے پر مشاورت۔ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ حکومت کے آئینی اور قانونی معاملات پر بھی تفصیلی مشاورت کی گئی۔ وزیر اعظم نو ڈیل نو کمپرومائز کے موقف پر قائم، کسی بھی قسم کی ڈیل کے امکانات کا پھر مسترد کر دیا۔ کہا، پہلی مرتبہ سیاسی مداخلت سے آزاد احتساب ہو رہا ہے اور یہ اسی طرح جاری رہے گا۔ حکومت نے مسئلہ کشمیر حل کرنے کا تہیہ کر لیا۔ وزیر اعظم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو مسئلہ کشمیر کی سنگینی سے آگاہ کریں گے۔ وزیر اعظم مذاکرات کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالنے کا بھی کہیں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی نعیم الحق کی مانچسٹر میں پریس کانفرنس۔ کہا، امریکی صدر ٹرمپ بھی مودی کے کشمیر پر مذاکرات سے انکار پر حیران ہے۔ بھارتی مظالم کا شکار کشمیریوں کے حق میں دنیا کے کونے کونے میں آوازیں اٹھنے لگیں۔ جنوبی افریقی کے شہر لاڈیم پریٹوریا میں کشمیریوں کے حق میں ریلی۔ مظاہرین کی پلے کارڈز اور بینرز اٹھا کر بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ امریکی شہر ٹیکسس میں سکھ برادری نے ہٹلر مودی کے خلاف مورچہ سنبھال لیا۔ ٹرکس پر فاشسٹ مودی کے خلاف بڑے بڑے پوسٹرز آویزاں کر دیے گئے۔ خیبر پختونخوا کے قبائل کا مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی۔ قبائل آج مظفر آباد میں جلسہ کریں گے۔ قبائلی عمائدین اور نوجوانوں پر مشتمل قافلہ پشاور سے آزاد کشمیر روانہ۔ آزاد کشمیر بار کی کال پر پاکستان بھر کی بار ایسوسی ایشنز کی شاہراہ دستور پر کشمیریوں کے حق میں ریلی۔ بھارتی حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ IMF کا وفد آج پاکستان پہنچے گا۔ وفد پاکستانی حکام کے ساتھ معیشت کی بہتری کے لیے تجاویز پر تبادلہ خیال کرے گا۔ وفد معاشی اصلاحات پر تجاویز دینے کے ساتھ بجٹ اہداف کے حصول میں معاونت فراہم کرے گا۔ عوامی خوشحالی اور قومی ترقی کے لیے حکومتی اقدامات کے ثمرات آنا شروع ہو گئے۔ پہلی بار حکمرانوں کے بجائے قومی خزانے کی آمدن بڑھ رہی ہے۔ یہ ملک و قوم اور معیشت کے لیے خوشخبری ہے۔ معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان کا ٹویٹ۔ کہا، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 73% کمی یقیناً ایک بڑی کامیابی ہے۔ برآمدات میں اضافہ اور درآمدات میں واضح کمی آئی۔ حکومت نے اپنے اخراجات کم کیے ہیں۔
2 महीनों में कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर नहीं हुई। सऊदी तनसीबात पर हमले के बाद आलमी मार्केट्स में तेल की कीमतों में 10% इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत 11% इजाफे से $61 फी बैरल हो गई। यूरोपीय ऑयल मार्केट्स में ब्रेंट का क्रूड 11.77% महंगा, इंटरमीडिएट 60.71 और $68 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान में भी डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का खदशा। अमरीकी सदर ट्रंप ने मार्केट जरूरियात के मुताबिक महफूज ज़खायर से तेल जारी करने का इख्तियार दे दिया। सऊदी तेल तनसीबात पर ड्रोन हमले के बाद मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बरकरार। सऊदी तेल की तनसीबात पर हमले के जवाब के लिए निशाने और हथियार तैयार हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का इंतबाह, कहा हमले के मुजरिम को जानते हैं, सऊदी अरब से सुनने के मुंतजिर हैं। पाकिस्तान अपने एनर्जी मिक्स को तब्दील करना चाहता है। दरामदी फ्यूल की जगह काबिले तजदीद ज़राए तवानाई को फरोग देंगे। सस्ती बिजली के हुसूल के लिए न्यूक्लियर ज़राए से भी भरपूर इस्तेफादा करेंगे। विफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब का सेमिनार से खिताब। सार्फिन बिजली की शिकायत का अजाला अव्वलीन तरजीह है। चाहते हैं पावर सेक्टर के अफसरान की तरक्की को कारकर्दगी से मुंसलिक किया जाए। अगली गर्मियों तक 26,000 मेगावाट बिजली तरसील करने का अज़्म। पंजाब में डेंगू ने मजीद 2 जानें ले ली। रावलपिंडी के होली फैमिली हॉस्पिटल में डेंगू के 2 मरीज इंतकाल कर गए। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान में मजीद 165 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। डेंगू से मुतासिरा मरीजों की मजमूई तादाद 2618 हो गई। निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मजीद 2 मरीजों में कोंगो वायरस की तस्दीक। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने शाहिद खाकान अब्बासी को ताया की नमाज जनाजा में शिरकत की मशरूत इजाजत दी। साबिक वजीर आजम की पेरोल पर रिहाई इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जिला इंतजामिया की फुल प्रूफ सिक्योरिटी से मशरूत। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए, जिला इंतजामिया फुल प्रूफ सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले तो डीजी नैब जनाजे में शिरकत की इजाजत दे दे। मरियम नवाज पार्टी ओहदा केस का फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन फैसला कल सुनाएगा। दरखास्त गुजार के वकील का दलाइल के दौरान नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटाने से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला। मेंबर केपी मिसेज इरशाद कैसर ने कहा, देखना पड़ेगा क्या नवाज शरीफ को नाअहल करने की बुनियाद इस केस पर नाफिजुल अमल हो सकती है। वकील मरियम नवाज ने कहा, पुराने फैसलों के मुताबिक फैसले करना इलेक्शन कमीशन के लिए लाजिम नहीं। MDPTV तैनाती केस में साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की जानिब से फरीक बनने की सदा। सुप्रीम कोर्ट ने इसहाक डार से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, दरखास्त की हतमी मंजूरी के लिए इसहाक डार को बताना पड़ेगा अदालतों से गैर हाजिर क्यों रहे। पहले इसहाक डार की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ और अब ईमेल कर दी गई। ये अदालत की तज़हीक के बराबर है। अदालत ने अताउल हक कासमी की वकील तब्दील करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कायम मुकाम स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी ने नून लीग की गिरफ्तारी अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज और ख्वाजा सलमान रफीक इजलास में शिरकत नहीं कर सकेंगे। मुस्लिम लीग नून ने इजलास में मामला उठाने और एहतजाज का फैसला कर लिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने अडियाला जेल में आसिफ जरदारी से फैमिली मेंबर्स और कानूनी टीम की हफ्ते में 2 दिन मुलाकात की दरखास्त मुस्तरद कर दी। साबिक सदर से सिर्फ पीर वाले दिन ही मुलाकात की इजाजत। अपोजिशन कान खोलकर सुन ले, आइंदा 9 साल तक इमरान खान की हुकूमत रहेगी। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान का दावा, कहा मौलाना असूल की नहीं बल्कि वसूल की सियासत करते हैं।
مولانا کی عمر مارچ کی نہیں بلکہ تسبیح اور مسلح لے کر اللہ اللہ کرنے کی ہے۔ کشمیر کے نام پر 22 کروڑ کی لسی پینے والے کس منہ سے اسلام آباد مارچ کی بات کر رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کا بل بورڈز کی تنصیب سے متعلق ڈی ایچ اے کینٹونمنٹ بورڈ سمیت دیگر اداروں کی عمل درآمد رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار۔ عدالت نے تمام اتھارٹیز سے رپورٹ طلب کر لی۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے، بل بورڈز دنیا بھر میں خطرناک قرار دے دیے گئے، بل بورڈز کی دنیا بھر میں حوصلہ شکنی کی گئی۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا، عدالت نے تو تمام نظرثانی درخواستیں بھی خارج کر دیں، بل بورڈ سے متعلق بنائے گئے قوانین عدالت پیش کیے جائیں۔ سپریم کورٹ نے ڈاکٹر عاصم کی مسابقتی کمیشن کی تحقیقاتی رپورٹ فراہم کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے ریمارکس دیے، ڈاکٹر عاصم بیل مجھے مار والا کام کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ایسی رپورٹ کیوں لینا چاہتے ہیں جو آپ کے خلاف جائے گی؟ نیب کہتا ہے مسابقتی کمیشن کی رپورٹ پر انحصار نہیں کر رہے، نیب کو زبردستی رپورٹ عدالت میں پیش کرنے کا کیسے کہہ دیں؟ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے جج ویڈیو اسکینڈل کے ملزم میاں طارق کے جوڈیشل ریمانڈ میں 23 ستمبر تک توسیع کر دی۔ ایف آئی اے کو مقدمے کا چالان پیش کرنے کی ہدایت۔ دوہری شہریت کیس میں سابق چیئرمین نادر طارق ملک بے گناہ قرار، جوڈیشل مجسٹریٹ کا طارق ملک کے خلاف مقدمہ خارج کرنے کا حکم۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا، طارق ملک نے دوہری شہریت نہیں چھپائی، سابق چیئرمین نادرا کے خلاف پاسپورٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے 4 افراد کے قتل اور 8 افراد کو زخمی کرنے کے 5 مجرموں کی بریت کی اپیلیں خارج کر دیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، دشمنی صرف ایک سے تھی، 4 افراد کو قتل کیا گیا۔ ہائی کورٹ پہلے ہی مجرموں کے ساتھ نرم رویہ اپنا چکی، لاہور ہائی کورٹ نے ملزمان کی سزائے موت عمر قید میں بدل دی۔ سٹی کورٹ کراچی میں چوری کے الزام قتل کیے گئے ریحان کے کیس کی سماعت، پولیس نے عبوری چالان عدالت میں پیش کیا۔ چالان کے مطابق تمام ملزمان اعتراف جرم کر چکے، زبیر نے ویڈیو اور تصاویر بنائی، عمیر نے اپنی پستول سے فائرنگ کیے۔ محکمہ پروسیکیوشن نے چالان پر اعتراضات لگا دیے، پروسیکیوشن نے موقف اپنایا، پولیس قتل کی وجہ کا تعین کر سکی، ناعینی شاہدین کے بیانات لیے، ریحان کو بچا کر ہسپتال لے جانے والے کا بھی علم نہیں۔ پنجاب پولیس کی حراست میں ملزم صلاح الدین کی موت کا کیس، پنجاب حکومت کی لاہور ہائی کورٹ کے جج سے جوڈیشل انکوائری کرنے کی استدعا۔ رجسٹرار ہائی کورٹ کا کہنا ہے نئی انکوائری کرنے کی ضرورت نہیں، متعلقہ سینئر سول جج صلاح الدین کی موت پر انکوائری کر رہے ہیں، چیف جسٹس کی وطن واپسی پر ہی درخواست پر فیصلہ ہوگا۔ آئی جی اسلام آباد نے پولیس کا امیج بہتر بنانے کے لیے تحریری حکم نامہ جاری کیا، سپاہی سے لے کر آئی جی تک تمام اہلکاروں کو پہلے سلام پھر کلام کی پالیسی اپنانا ہوگی، عوام کو پولیس سے خوف کی بجائے تحفظ کا احساس دلانا ہوگا۔ سندھ کے تعلیمی اداروں میں منشیات سپلائی سے متعلق از خود نوٹس کیس، سپریم کورٹ نے سندھ حکومت کی رپورٹ مسترد کر دی۔ جسٹس عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ سندھ حکومت اس رپورٹ سے اتفاق نہیں کرتے، کراچی منشیات کی فروخت اور استعمال میں دنیا میں 10ویں نمبر پر ہے، کیا آئی جی سندھ نے ان حقائق کو چیک کیا؟ عدالت نے آئی جی سندھ کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ گورنمنٹ گرلز اینڈ بوائز پرائمری اسکول عبداللہ گوٹھ ملیر میں بارش سیوریج کا پانی 1 ماہ بعد بھی موجود اور 1 مہینے سے اسکول میں تدریس کا سلسلہ بند، پرنسپل نے بچوں کو اپنے گھر میں پڑھانا شروع کیا۔